وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. یہ حدیث مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 7547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کو اس کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے والد کو غلام پائے تو اسے خرید کر اس کو آزاد کرا دے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ جو والد کا جو احسان ہوتا ہے بچوں پر، اولاد پر جو احسان ہوتا ہے، اور تو ہم کتنا ہی کوشش کریں، کتنا ہی ہم اندر سے چاہیں کہ اس کا بدلہ چکا دیں۔ اس سے عام چیزوں میں ہوتا ہے کوئی اگر احسان کرتا ہے تو اس کا ہم بدلہ دیتے ہیں، لیکن ایک والد ہی ایسا چیز ہے کہ والد کا احسان جو ہے اولاد نہیں چکا سکتا، کبھی نہیں چکا سکتا۔ ہاں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں غلام کا کنسپٹ تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، جو اچھے لوگ ہوتے تھے دوسروں کو غلام بنا کے رکھتے تھے، کمزوروں کو غلام بنا کے رکھتے تھے اور اس سے خدمت لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آئے بلکہ مارتے بھی تھے۔ تو غلام سے چھٹکارے کے لیے اگر کوئی اولاد اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ کسی کے یہاں غلام بن کر غلام والا کام کر رہے ہیں اور سامنے والا اس کے والد کے ساتھ غلام والا معاملہ کر رہا ہے، تو والد کو دیکھ کر اگر وہ غلام ہے تو اس کو اس سے خرید کر آزاد کرا دے، تب ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ان کے احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں۔ تو والد کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا یہ کہ ان کا عظمت ہے، لیکن کیا ہم اپنے اولاد کیا ہم اس طریقے سے والد کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے ہم برتاؤ کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد آیا کہ والد کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، جتنا ہو سکے والد کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھک کر زندگی گزارے، ان کے لیے جتنا ہم خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ اسی معاملہ پر اسی مرحلے میں ایک واقعہ ہے کہ 3 ایسے شخص تھے جو کہیں کا سفر کر رہے تھے، ان تینوں نے رات گزارنے کے لیے کسی پہاڑی کا سہارا لیا۔ اب وہ پہاڑ میں داخل ہونے کے بعد اوپر سے چٹان گر کر اس کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں آپس میں یہ بات کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے جو اچھے جو عمل کیے ہیں اس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو دوسرا بندہ تھا اس نے والد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، اس کو پیش کرتا اللہ کے حوالے میں کہ میرے والدین تھے اور رات میں سونے سے پہلے دودھ نکالنے کے بعد، اونٹ کا دودھ نکالنے کے بعد والدین کو پیش کرتے تھے، لیکن کسی دن چارے کی تلاش میں چارے لینے کے لیے دور نکل گئے۔ اب وہ دور جانے کی وجہ سے پھر واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی۔ اب وہ ہم آتے ہیں تو والدین دیکھتے ہیں کہ دونوں سو جاتے ہیں، لیکن اب سو جاتے ہیں تو یہ چارہ لا کر اونٹ کو کھلاتے ہیں، اس کو دینے کے بعد پھر اس سے دودھ نکالتے ہیں، لیکن دودھ لے کر والدین کے پیر کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ہم جگائیں، ان کو ہم اٹھائیں۔ کیوں؟ ہمارے جگانے سے ہو سکتا ہے ان کے نیند میں خلل پڑے، ان کو ہمارے جگانے سے کوئی تکلیف ہو۔ تو دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے کنارے کھڑے رہتے ہیں، پوری رات گزار دیے، اور ادھر کے بچے اور ان کی بیوی چلا رہے ہیں بھوک سے، لیکن فوقیت نہیں دیے والدین پر۔ پہلے بچوں کو اور بیوی کو فوقیت نہ دے کر والدین کے لیے پوری رات گزار دیے دودھ کا پیالہ لے کر۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں، تب وہ دونوں دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد بچا ہوا دودھ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ کتنا بہترین واقعہ ہے۔
اس واقعہ کو وہ شخص پیش کرتا ہے اللہ کے دربار میں کہ اللہ میں نے جو عمل کیا تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ مجھے اس سے یہاں سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہاں سے چٹان ہٹا دیتے ہیں تھوڑا سا، پھر باقی اپنا اپنا پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ تو والدین کے ساتھ کتنا بہترین پیش آنا چاہیے، کتنا اچھے سے معاملہ کرنا چاہیے، کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا بہیویت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور تمام لوگوں کو اس چیز کو عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔